اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 10واں درس ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اسلامی حکومت کا قیام ہر دور میں اور ہر زمانے میں ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ واضح بات ہے، ادنا سا تأمل کرنے سے انسان اس مسئلے کے درست تصور سے اس کی تصدیق کے مرحلے کو طے کر لے گا اور اسے کسی برہان کے قیام کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ معمولی سا برہان کافی ہے۔ اور اگر انسان اسلامی احکام کو دیکھے تو اسلامی احکام میں سے بعض احکام کی ماہیت اجتماعی ہے اور معاشرتی ہے، جن کے اجراء کے لیے باقاعدہ طور پر حکومتی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان احکام کے اجراء کا لازمہ قیام حکومت اسلامی ہے، اور اگر حکومت اسلامی قائم نہ ہو تو یہ قوانین درست انداز میں اجراء نہیں ہوں گے، اور بعض کا اجراء ہی باطل ہوگا چونکہ حکومت اسلامی تشکیل نہیں پائی ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا، ٹیکسز کی وصولی ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ اسلام کے مالی وسائل ہیں۔ ٹیکس وصول کرنا، خمس وصول کرنا، زکوٰۃ وصول کرنا، انفال، جزیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اسلام کے مالی مسائل ہیں، اور ان مالی مسائل کو اجراء کرنے کے لیے حکومت اسلامی کا قیام ضروری ہے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اسلامی ریاست میں مقیم باشندوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، ان کی حفاظت کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے۔ ان کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے۔ ان کی باہمی چپکلش اور باہمی رنجشوں، باہمی کدورتوں، باہمی نزاع کے فیصلے کے لیے اسلامی عدالتوں کا قیام ضروری ہے، اور اگر اسلامی عدالتیں قائم نہ ہوں اور یہ اپنے فیصلے کسی ایسے افراد سے کرائیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے اجنبی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے طاغوت کی طرف مراجعہ کیا ہے، جس سے خدا نے انہیں منع کیا ہے۔ اور پھر حدود و تعزیرات جیسے اجتماعی قوانین جن کے لیے اسلامی حکومت کے قیام کا ہونا ضروری ہے۔ پس حکومت کے قائم کرنا ان احکام کے اجراء کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر یہ قوانین اجراء نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو انہی قوانین کے اجراء سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہی مالی مسائل سے متعلق آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول۔ آگے یہ آیت جاری ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال سب کے سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ بس یہ جو انفال ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں اسلامی ریاست کی سرزمین میں اسلامی ریاست کا دفاع کرتے ہوئے، تو یہ اموال انفال کہاں پر استعمال کیے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اللہ کا مال اللہ کی سرزمین میں مسلمانوں کے درمیان اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر کہاں خرچ ہو؟ اگر طاغوت کی حکومت ہو تو طاغوت تو یہ مال اپنے گھر لے جائے گا، اپنی جگہوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا لے گا، بڑی بڑی بلڈنگز بنا لے گا، بڑے بڑے پلازے خرید لے گا، بڑی بڑے بینک میں جائیدادیں اپنی جو ہے وہ مالی جائیدادیں وہاں پر ذخیرہ کر لے گا اگر طاغوت کی حکومت ہو۔ جبکہ مال کس کا ہے؟ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے تو وہیں پہ خرچ ہونا چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو پس انفال کے خرچ کے لیے
اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے تاکہ اسلامی ریاست قائم ہو، درست معنی میں اسلامی ریاست، تاکہ وہ اسلامی ریاست کا سربراہ اس اموال انفال کو باقاعدہ اس کے محل پر اور اس کی جگہ پر استعمال کرے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو یہ بھی آیت مزید ابھی جاری ہے آگے۔ اس آیت میں بھی واضح طور پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا، یعنی یہ جان لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ تمہیں جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس فائدے کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، پھر اس کے علاوہ یہ مال یتیموں کے لیے ہے، یہ مال مساکین کے لیے ہے اور ابن سبیل مسافرین کے لیے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری پراپرٹی میں، میری جائیداد میں، میری درآمد میں اگر مجھے یہ اضافی پیسہ ملتا ہے، مجھے اگر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو میں اس کا 5واں حصہ کسے ادا کروں؟ کیا ریاست کو ادا کروں؟ اسٹیٹ مجھ سے یہ پیسہ لے گی؟ وہ اسٹیٹ جو ابھی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے اور اسلامی ریاست نہیں ہے، میں تو یہ اسے نہیں دے سکتا ہوں۔ شرعی طور پر یہ پیسہ میں نے دینا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کو، یہ میں نے دینا ہے یتیموں کو، یہ میں نے دینا ہے مسکینوں کو، یہ میں نے دینا ہے ابن سبیل کو۔ تو یقینی بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی تو یہ سارا مال جو میرا ذاتی مال ہے، میں خود اس مال کو اپنی منشا کے مطابق مصرف کروں گا اور استعمال کروں گا۔ لیکن اگر اسلامی ریاست باقاعدہ قائم ہو جائے تو وہ ہر شخص سے اس مال خمس کو اور مال غنیمت کو، جو اس کے پاس اضافی مال جمع ہوا ہے، اس کا 5واں حصہ اس سے وصول کر کے اس کے درست مصارف میں استعمال کرے گا، اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تک باقاعدہ یہ اموال پہنچا کرتے تھے اور وہ اسے انہی مصارف میں استعمال کرتے تھے جن مصارف میں اس کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ تو پس اس مالی مسئلے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اگر ہم وہاں پر انفال کو دیکھیں جس کے بارے میں خداوند متعال نے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا، اس مال غنیمت کو دیکھیں جس کے متعلق خداوند متعال نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں بیان کیا، یا آیت نمبر 60 سورہ انفال کی اگر مد نظر رکھیں، تو ان تمام آیات کے پیش نظر اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ 60 نمبر آیت کیا ہے سورہ انفال کی جو دفاع سے متعلق ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مِّمَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی یہاں پر خداوند متعال ہمیں باقاعدہ طور پر کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس مقابلے کے لیے جو بھی امکانی قوت موجود ہے، گھوڑے ہیں، انہیں تیار کر لو تاکہ ان وسائل کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کے اوپر رعب اور دہشت میں ان کو مبتلا کر سکو۔ تو کیا یہ کام میرا ہے؟ یعنی میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں اس پیسے سے ایک کلیشن کوف لوں اور اپنے دشمنوں کو اس سے خوفزدہ کروں؟ اس کلیشن کوف سے میں انڈیا کے بارڈر پہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر ان کو خوفزدہ کروں؟ میں دوسرے بلاد کفر کے مد مقابل جا کر کھڑا ہو جاؤں، اس کلیشن کوف کو لے کر ان کو جا کے اپنی پاور کا احساس دلاؤں؟ کیا یہ ہے اس آیت کا مطلب؟ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کام سراسر اسلامی ریاست کا ہے اور اسلامی اسٹیٹ کا ہے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ ایک ایسی پالیسی وضع کرے جس کے ذریعے سے مسلح افواج جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں اور ملک کے دفاع کے لیے اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے پائیدار ہوں۔ جدید سے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہونی چاہیے، جدید سے جدید اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے، جدید سے جدید طاقت کے اظہار سے وہ اپنے دشمن کو رعب و وحشت میں مبتلا کریں۔ اپنے دشمن اس کے یعنی اسلامی ریاست کے دشمنوں کو رعب و وحشت میں مبتلا کریں۔ جب یہ اسلامی ریاست کے دشمنوں کو رعب و وحشت میں اس قوت سے مبتلا کریں گے، رعب اور دہشت کے اندر، تو یقینی بات ہے کہ اسلامی ریاست کے باشندے امن و آسائش کے ساتھ زندگی کریں گے اور
اسلامی ریاست کے باشندوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری مسلح افواج پاورفل ہیں۔ اگر ہم نے ملک کے اندر بھی کسی قسم کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو حاکم اسلامی ان افواج کو اور ان قوتوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ سرکوبی کرے گا اور ہمیں ہماری جگہ پر بٹھائے گا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرے۔ لہٰذا جس قدر بھی مسلح افواج کے بجٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مضبوط سے مضبوط کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان سے محبت ہونی چاہیے، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارا دفاع کر رہے ہیں۔ ہمارا دفاع کر رہے ہیں یعنی ہماری ریاست کا دفاع کر رہے ہیں، اسلامی اسٹیٹ کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہی کے دم سے اسلامی ریاست قائم ہے، انہی کے دم سے ہمارے اسلامی ملک کا وجود قائم ہے، اور اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے دشمن ہمیں کب کے چبا چبو کے اور ہمارا جو ہے وہ حشر، ہمارا ملیا میٹ کر دیں، ہمارا حشر نشر کر دیں۔ تو ہماری مسلح افواج ہمارا فخر ہیں، اور ہم اپنے فخر کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیشہ ان کے اوپر افتخار کریں گے۔ لہٰذا جس قدر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اسلامی ریاست جو اپنے باشندوں سے پیسہ وصول کر رہی ہے، ٹیکسز کی صورت میں، انفال کی صورت میں، انسان کی شخصی پراپرٹی میں فائدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو خمس ہے، وہ انہی مسائل میں تو صرف ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ہے۔ یتامہ کا تو یتامہ کو مل جائے گا، مساکین کا مساکین کو مل جائے گا، ابن سبیل کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ باقی جو اموال ہیں وہ ملک کی پیش رفت کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ باقی اموال جو ہیں یہ مسلح افواج کے لیے استعمال ہوں گے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر ریاست اسلامی کو مضبوط کرے۔ تو پس اس قاعدے اور اس قانون کے لیے بھی، یعنی باقاعدہ مسلح افواج کی تشکیل کے لیے، باقاعدہ انہیں مضبوط کرنے کے لیے بھی اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کے قیام کا ہونا ضروری ہے تاکہ خداوند متعال کے اس حکم کی پیروی کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی چور اور چورنی جنہوں نے جو گناہ کیا ہے، ان دونوں کے جزا کے طور پر اور سزا کے طور پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری کسی نے چوری کی ہے، میں نے اس چور کو پکڑ لیا ہے، تو کیا اب میں وہاں سے ایک کلہاڑی اٹھاؤں یا وہاں سے ایک جو ہے وہ ٹوکا اٹھاؤں اور اس کا ہاتھ کاٹ دوں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے؟ نہیں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میں خود سے اٹھوں اور کسی چور یا چورنی کا ہاتھ کاٹ دوں؟ اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں نے اسلامی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس نے یہ کام کرنا ہے؟ یہ اسلامی اسٹیٹ نے کرنا ہے، یہ اسلامی ریاست نے کرنا ہے۔ جس اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہم ولایت فقیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، چاہے ہم مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم مکتبہ تسنن سے تعلق رکھتے ہوں، ان آیات کی روشنی میں اسلامی احکام کے اجرا کے لیے باقاعدہ طور پر اسلامی اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسلامی اسٹیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاری کرے۔ اس کی کیا شرائطیں؟ ظاہری بات ہے ہم آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو پر تو گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 2، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زناکار جو ہے، جس شخص نے زنا کیا ہے، اور وہ خاتون جو زنا کرواتی ہے، ان دونوں کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ مئۃ جلدہ، ان کو 100 کوڑے لگائیں، اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ والے افراد اگر کہیں کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہم کیسے اجرا کریں، انسان کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ اگر ہم ان قوانین کو اجرا کریں گے تو عالمی طاقتیں ہمارے اوپر ہنسیں گی کہ یہ دیکھو یہ لوگوں کو کوڑے مار رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں اس مطلب پہ تو نہیں ہنس رہی ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، اس مطلب پہ ہنسیں گی کہ ان کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ تو ہم قطعی طور پر عالمی طاقتوں کے مد مقابل جو ہے وہ نیچے نہیں آئیں گے۔ ہمیں اسلامی احکام کو قوت کے ساتھ اجرا کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اس برائی کا خاتمہ ہو سکے۔
بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں واضح فرما رہا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ پھر کیا ارشاد فرما رہا ہے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں تم ذرہ بھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مروت سے پیش نہ ہو، نرمی نہ کرو، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرو، حتماً ان کو کوڑے لگنے چاہیے تاکہ دوسرے جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ اور پھر خداوند متعال نے ہمیں یہ فرمایا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں انہیں 100 کوڑے لگانے ہوں گے۔ لیکن اگر تم 100 کوڑے لگانے سے انکار کر رہے ہو تو یہ اس کا واضح مسئلہ ہے کہ تم اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو اور اللہ کے رسول پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تم ظاہری طور پر مسلمان ہو، نام کے مسلمان ہو، ایسے مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر یہود بھی شرمائے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ادھر ادھر کی ٹال مٹول کرتے ہوئے جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پس زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگانے کے لیے حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ اب صرف 100 کوڑے ہی لگانے ہیں؟ نہیں، ان کو ملأ عام میں کوڑے لگانے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے کوڑے لگانے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب آپ انہیں 100 کوڑے لگا رہے ہیں تو مؤمنین کا ایک گروہ باقاعدہ اسے مشاہدہ کرے کہ بھئی اس شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے جس کی پاداش میں ہم انہیں 100 کوڑے لگا رہے ہیں۔ بس مشاہدہ کرنا لوگوں کا ضروری ہے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقوق بشر کے منافی ہے، ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالمی ادارے اور عالمی طاقتیں ہم پر ہجوم کریں گی اگر ہم نے ایسا کیا، قطعی طور پر نہیں۔ قوت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اسلامی ریاست کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی احکام کو جاری کرے۔ آج اگر ہمارے حکمران ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایسے مسائل میں قوت کے ساتھ برخورد کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ایسی ناانصافیاں جس میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف یہی سزا ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 100 کوڑے لگانے کے بعد دیکھا جائے کہ اگر انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے تو انہیں ملأ عام میں سزا بھی دی جائے، اور سزا ان کی یہی ہے کہ انہیں پھانسی کے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے ان قوانین کے اجرا میں ذرہ بھر بھی سستی کا مظاہرہ کیا تو ہم اپنی رٹ کھو بیٹھیں گے، ہم اسلامی ریاست کے قیام کا جواز کھو بیٹھیں گے۔ یعنی ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسلامی ریاست کے اندر حکومت قائم کریں، کیوں؟ چونکہ ہم خود طاغوت کا مصداق بن چکے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل کھڑے ہو کر آ کر اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، لیکن ہم اس قانون کو اجرا نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم اس قانون کو اجرا کریں گے تو عالمی سطح پر حقوق بشر کی تنظیمیں ہمارے مد مقابل کھڑی ہو جائیں گی، عالمی طاقتیں ہمارے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ اپنی ریاست میں ایسے قوانین کو اجرا کرتے ہیں۔ بطور قطع ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی قوانین ہیں جن کا نفاذ ہم ہی نے کرنا ہے، اور اگر ہم ان کا نفاذ نہیں کریں گے تو ہمیں حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بس یہ وہ احکام ہیں جن کے قیام کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے بغیر اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان احکام پر عمل پیرا ہو سکے تو ہم کیا کسی کافر کو لا کر اپنے اوپر مسلط کر لیں، کسی کو اپنا صدر بنا لیں کہ تم جو ہے وہ آؤ اور آ کر جو ہے نا وہ ان قوانین کو اجرا کرو؟ یا آپ دیکھ لیں جیسے لبنان کے اندر ہے کہ ان کا صدر جو ہے وہ مسیحی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ان کے ہاں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ یعنی ریاست اسلامی ہے اور ریاست اسلامی کا سربراہ ایک مسیحی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کی ایک ایسی قانون بندی کی ہوئی ہے کہ ریاست کا سربراہ مسیحی ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے وہ اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہوگا، اور پارلیمنٹ کا سپیکر جو ہے وہ مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتا ہوگا۔ خوب، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے سپیکر سے متعلق تو بحث نہیں ہے، لیکن
اسلامی ریاست کے سربراہ کو مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ یا وہ افراد جو ہمارے غیر اسلامی بلاد میں بلاد کفر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کو اسلام میں برتری حاصل ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہود اپنی برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی برتری قرآن و سنت کے منافی ہے۔ در واقع حقیقی برتری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور مسلمانوں کی برتری کی بنا پر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو اور مسلمانوں کے اوپر آ کر حکومت کرے، اور اس سے بدتر ہمارے اوپر آ کر اللہ اور رسول کے قواعد کو اجرا کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پس قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اسلام و مسلمین کی عزت اور اسلام و مسلمین کی آبرو کی حفاظت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اسلام اور مسلمین کو برتر قرار دیا ہے۔ کسی دوسرے کو مسلمانوں پر برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ دوسرے سے مراد کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی آئین سے تعلق رکھتا ہو، غیر مسلمان ہو، کافر ہو، اسے مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کا، مسلمانوں کی سرپرستی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک مسلمہ قاعدہ اور مسلمہ قانون ہے، اور اسلامی معاشرے میں دوسری اقوام رہ سکتی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں جو حکمران ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اقوام کا خیال رکھے، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں۔ پس یہ ایک بنیادی قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہرگز کافرین کو مؤمنین کے اوپر کوئی سبیل عطا نہیں کیا ہے، یعنی کوئی بلندی عطا نہیں کیا، کوئی مقام اور کوئی حیثیت اور کوئی برتری عطا نہیں کیا ہے۔ اصل برتری مسلمانوں کی ہے، اصل مقام مسلمانوں کا ہے خداوند متعال کے نزدیک۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث جسے من لا یحضرہ الفقیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334 کے اندر درج کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی اسلام برتری رکھتا ہے اور کسی کو بھی یہ برتری حاصل نہیں کہ وہ اسلام کے اوپر برتری رکھے۔ یعنی اسلام برتری رکھتا ہے یعنی مسلمان برتری رکھتے ہیں، اسلام برتری رکھتا ہے یعنی اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ برتری رکھتی ہے، اور کوئی بھی غیر اسلامی تعلیمات کا پیروکار آ کر اسلامی ریاست پر قدرت نہیں قائم کر سکتا، مسلمانوں کی سرپرستی قائم نہیں کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تحت فرمان نہیں لے سکتا، چونکہ اسلام مقدس ہے اور مسلمان بھی اسلام کے تقدس سے تقدس حاصل کرتے ہیں، اسلام کی برتری سے برتری حاصل کرتے ہیں اور اخذ کرتے ہیں۔ پس اجانب کو کسی بھی صورت میں اسلامی معاشرے پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، مسلمانوں پر برتری حاصل نہیں ہے، مسلمانوں پر وہ حکومت حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ برتری صرف اور صرف اسلامی حکومت کے پرچم کے نیچے اسلامی حکومت کے صالح حکمران کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی دین فروش حکمران ہمارے اوپر آ کر مسلط ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ وہ ہمیں یہود و نصارہ کے آگے بیچ دے گا۔ لہٰذا باقاعدہ ایک شرائط ہے جسے ولایت فقیہ کے بعض کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے، اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے باقاعدہ شرائط معین کی گئی ہیں، باقاعدہ حاکم اسلامی کے لیے شرائط بیان کی گئی ہیں قرآن و سنت کے ذریعے سے، جس بحث کو ولایت فقیہ کے عنوان سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں وہ کوشش کریں اپنی اسلامی ریاست میں ولایت فقیہ کے نظام کو نافذ کریں، اور یہ ولایت فقیہ کا نظام ایرانی نظام نہیں ہے، یہ اسلامی نظام ہے، یعنی باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت ہو، باقاعدہ اسلامی آئیڈیالوجی حکم فرما ہو، باقاعدہ اسلامی شرائط کا حامل حکمران آ کر حکومت کرے، یہ ہے ولایت فقیہ۔ یہ ولایت فقیہ ایران نے جاری کر لی ہے تو کیا ہوا؟ ایران کی ملکیت تو نہیں ہے، ایران کی پراپرٹی تو نہیں ہے،
ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی یہ کام اجرا کر سکتے ہیں، چاہے ہم سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم اسلامی ریاست کی رٹ کو اور اسلام کی رٹ کو بحال کرتے ہوئے باقاعدہ اپنی ریاست کے اندر جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرے، ایک مسلمان عادل فقیہ توانا شخص کی ریاست کے اندر، تو یہ حکومت بھی ولایت فقیہ کی حکومت ہوگی۔ ہماری اسی موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔